وما هو علی الغیب بدنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہم۔ میری آپ کی گفتگو علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چل رہی ہے۔ صرف ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرنی ہے اور پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ جن احباب کو جلدی نہ ہو وہ تشریف ضرور رکھیں، کوئی ایمرجنسی ہو تو جائیں، ورنہ درس حدیث کو ضرور سماعت کریں۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت کا واضح اعلان ہے وما هو علی الغیب بدنین، کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ کیا سبحان اللہ۔ اور ایک آیت اور ہے، کئی آیات کریمہ ہیں، انشاءاللہ کل اور آگے میں دوسری آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک آیت کریمہ یہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو وہ بھی سکھا دیا، یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کا معنی ہی غیب داں ہوتا ہے۔ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے، غیب داں۔ نبی کہتے ہی اس کو ہیں، لفظی معنی ہی نبی کا آپ دیکھیے، جس کا مطلب غیب کی خبریں دینے والا۔ لیکن اب جو ہمارے عقائد سے الگ ہٹ کر لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں مانتے، یعنی ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور غیب کا ہے، یہ عقیدہ ان کا نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو مانے گا تو گویا کہ معاذ اللہ وہ خدا کے ساتھ شرک کر رہا تھی، یہ کام تو یہ صفت تو خدا کی ہے۔ تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں واضح طور پر کہ اللہ رب العزت بھی عالم الغیب والشہادہ ہے، لیکن وہ ذاتی ہے اور اس کا علم ابدی ہے اور لامحدود ہے۔ اس کا علم کسی نے اس کو معاذ اللہ عطا نہیں کیا، اس کا ذاتی علم ہے اور لامحدود ہے، اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اور غیر حادث ہے، یعنی وہ علم خدا کا کبھی ختم ہونے والا بھی نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے علم غیب عطا فرمایا ہے وہ عطائی ہوا، حادث ہوا اور محدود ہوا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہاں اتنا بڑا واضح فرق ہو گیا، تو گویا کہ پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مانے گا کسی صورت میں بھی اس نے شرک نہیں کیا، کیونکہ اس کی عقیدہ ہی یہی ہے کہ خدا کا علم ذاتی ہے اور حضور کا علم عطائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں مسلم شریف جلد 2 اور باب غزوہ بدر صفحہ نمبر 102 کی حدیث پاک آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ غزوہ بدر کیا؟ یعنی اسلام کی سب سے پہلی جنگ، اسلام کی سب سے پہلی جنگ، اس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اور اگر علماء نے لکھا ہے کہ جس کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو وہ شہدائے بدر کے وسیلے سے دعا کرے، اللہ دعا کو ضرور قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ اور شہدائے بدر 313 تھے اور ادھر ہزاروں کا لشکر تھا جو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کا تھا، لیکن 313 کو اللہ رب العزت نے ہزاروں پر فتح عطا کی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی فتح تھی۔ کیا اور یہ معرکہ ہوا بھی کس میں؟ رمضان المبارک۔ اس میں ہوا تھا یہ رمضان، صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نہیں؟ روزہ رکھ کر کے انہوں نے جہاد کیا ہے، اور پھر مدد کو جبرائیل اور فرشتے آئے۔ آئی سمجھ؟ اب توجہ کریں گے آپ۔ ان انس فی حدیث بدر غزوۃ بدر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ھذا مصرع فلان ویدہ علی الارض ہا ہنا وہا ہنا قال فما مات احدهم عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا دو سبحان اللہ۔ بس حدیث اتنی ہے، اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان جنگ میں جنگ بدر سے پہلے زمین پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا، زمین پر
اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ یہ فلاں کافر کے مار کر گرنے کی جگہ ہے، فلاں کافر کے مار کے گرنے کی جگہ. دوسرے لفظوں میں، سادے لفظوں میں کہوں گا کہ یہاں فلاں کافر مرے گا. آپ کو سمجھانے کے لیے ترجمہ کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، یعنی دوسرے انداز میں عتبہ یہاں مارا جائے گا، شعبہ یہاں مارا جائے گا، ابو جہل یہاں واصل جہنم ہوگا. سرکار نے پہلے ہی جگہ بھی بتا دی اور مرنے والوں کے نام بھی بتا دی، فلاں فلاں کافر یہاں مارا جائے گا. راوی کہتے ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا وہیں پر وہ مارا گیا. کہہ دو سبحان اللہ. اس حدیث کو پڑھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو کس قدر انعام عطا فرمایا ہے. آئی سمجھ کہ ابھی جنگ نہیں ہوئی اور آپ نے ایک ایک کافر کے بارے میں، ایک ایک کافر کے مارے جانے کی جگہ نشاندہی فرما دی. گویا آپ یہ بھی جانتے تھے کہ کون کون مارا جائے گا اور یہ بھی جانتے تھے کہ کہاں کہاں مارا جائے گا. تو اسی کو علم غیب کہتے ہیں، اسی کو علم غیب کہتے ہیں. مجھے ابھی کیا پتا، میرے پیچھے نماز پڑھنے آئے کہ نصیر صاحب کہاں بیٹھیں گے، قاری صاحب کہاں بیٹھیں گے، فلاں صاحب کہاں بیٹھیں گے. مجھے تو اس کا علم نہیں نا. پھر معرکہ جو ہے جنگ کا، اور جنگ میں جو میدان ہے اس میدان میں حضور نے دائرے کھینچ دیے ہوئے ہیں، یہاں فلاں مرے گا، اور یہ بھی حضور جان رہے کہ مرے گا کون کون. اور یہاں تک کہ ابو جہل کے مرنے کی جگہ یہ ہے. اور اسی سے ملتی جلتی آگے تاریخی بات یہ ہے کہ جنگ بدر میں دو ننھے مجاہد چھوٹے چھوٹے 11-12 سال کی عمر لیے ہوئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر سلام کرتے ہیں کہ سبحان اللہ. کہتے ہیں چچا جان ہمیں یہ ابو جہل کا پتہ بتائیے، ابو جہل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا وہ کفار کا سردار ہے، بادشاہ ہے، تم اس بچے ہو، تمہارا کام نہیں ہے جہاد میں یہاں آنا، تم جاؤ، تم اس کو کیا کرو گے؟ کہا چچا جان ہم اس کی تعریف سننے نہیں آئے، آپ ہمیں اس کا پتہ بتا دیجیے. فرمایا وہ دیکھو حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ. پلٹ کر بچوں نے جواب دیا چچا جان یہ دستہ کب تک روکے گا ملک الموت کا رستہ. فرمایا کرنا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. ناری کا مطلب جہنمی. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. سبحان اللہ. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. آگے بڑے ننھے مجاہد چھوٹی چھوٹی تلواریں لیے ہوئے، محسوس بھی نہیں ہوا کفار کو کہ چھوٹے بچے کیا کریں گے. جا کر کے وار کیا ابو جہل پر، اس کو گرایا. ایک بچے کا آدھا بازو کٹا، اس نے وہ اپنا بازو آدھا پاؤں کے نیچے رکھ کر کے جسم سے جدا کیا. کہا نکل تو بارگاہ خدا بارگاہ مصطفیٰ میں مجھے کام کرنے سے روکتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ جذبہ تھا مسلمانوں کا. آج کیا جذبہ ہمارا خود ہی آپ دیکھیں. آج تو دین کے لیے اگر ایک استاد کسی بچے کو ایک چھڑی مار دے تو جناب والا تھانے تک بندہ پہنچا ہوا، کوٹوں تک اردانتوں تک بندہ پہنچ جاتا ہے. تو جان دینا دین پر یہ بڑی بات ہوتی ہے. اب آخری بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. تو ابو جہل جب واصل جہنم ہونے لگا نا، تو جو دائرہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہوا تھا اسی دائرے کے اندر ابو جہل کیا ہو گیا؟ پھڑکنے لگا، تڑپنے لگا. جو تڑپنے لگا تو زمین کو ایسے کھینچنے لگا آگے. تو ساتھیوں نے کہا فضول ہے، کیوں ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا میں مرتے مرتے بھی یہ بتا دوں تاکہ کہ محمد کے پاس علم غیب نہیں ہے. اگر محمد نے میرے مرنے کی جو جگہ لکیر جو کھینچی تھی میں دیکھو اس سے باہر نکل کے مروں. اللہ رب العزت نے اسرائیل کو حکم دیا اے اسرائیل اس کا گلا یہیں دبا لے، مر یہیں تجھے مرنا ہوگا. میرے پیغمبر نے جہاں تیرے مرنے کی لکیر کھینچی ہے اسے ایک قدم بھی آگے چل کر تو نہیں مر سکتا ہے. ہمارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کر رہی. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ
تم پہ کروڑوں درود. دعا ہے کہ اللہ ہم سب سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. السلام علیکم.